بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو حیات عطا فرمائی بعد الوصال کی۔ یہ موقف اہل اسلام کا اجماعی موقف ہے۔ اس موقف میں آج تک کسی کو اختلاف نہیں ہوا، لیکن کچھ لوگ، ان کا میں نام بھی لوں گا، قاضی خلیل الرحمان جیسا کہ ٹی وی پر آ کر انہوں نے بکواس کی، اور اس کے علاوہ ذاکر نالائق صاحب، جن کی حالت یہ ہے کہ وہ عربی عبارت تک پڑھ نہیں سکتے، بلکہ میں تو کہوں گا اگر ان کے سامنے قرآن مجید ناظرہ بھی رکھا جائے تو وہ ناظرہ بھی درست نہیں پڑھ سکتے۔ حتیٰ کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا نام محمد تک اپنی زبان صحیح طرح نہیں نکالتے، محمد محمد کہتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو حیات عطا فرمائی۔ یہ اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اجماعی کیوں ہے وہ ہم بیان کریں گے کہ اجماعی ہے یا اختلافی ہے، کیسا عقیدہ ہے۔ یہ حضرات کیونکہ ان کی پرورش اس چیز پر ہوئی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں انبیاء کی محبت نکالنا۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب اہل سنت والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر وعدہ الہیہ ہی نہیں آیا۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَانقلبوا خَاسِرِينَ۔ جو آیات ہیں کہ محبوب آپ بھی پردہ فرما جاؤ گے، وہ انہیں بھی پردہ فرمانا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضور پر وعدہ الہیہ ہی نہیں آیا، حالانکہ یہ صریح الزام ہے، بہتان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام احمد رضا بریلوی تک کسی ایک امام کا قول دکھا دو، سنی حنفی کا، حنفی کے علاوہ دیگر ائمہ جو اہل سنت میں سے ہیں کہ جن کا یہ اقرار ہو، جنہوں نے یہ بات کہی ہو کہ انبیاء پر وعدہ الہیہ نہیں آیا، کل نفس ذائقہ۔ الزام تراشی کرنا تو ان لوگوں کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک بھی ایسی چیز دکھا دو جس نے یہ کہا ہو کہ انبیاء پر وعدہ الہیہ نہیں آیا، بلکہ سب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انبیاء کو اجل آنی ہے، مگر فقط اتنی کہ ایک آن آنی ہے کہ ہاں انبیاء علیہم السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض فرمائی اتنی جتنا وعدہ الہیہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حیات حسی دنیاوی جس طرح ہوتی ہے وہ عطا فرمائی۔ آپ بولیں گے یہ کہاں ثابت ہو گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قاری خلیل الرحمان صاحب کا سبا چینل پر جو پروگرام چلا، اس میں قاری صاحب جو مجھے کلپ ملا، اس میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ مومن کا تقاضا یہ ہے کہ جب رب فرما دے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہاں آنکھیں بند، زندہ ہے تمہیں خبر نہیں۔ جی وہ دو بھائی گئے، ایک نے جناب ایک شہید ہو گیا، دوسرا اسے کندھے پر اٹھا کے لے گیا۔ بھائی اللہ فرما رہا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مرا ہوا نہ کہو۔ کیوں نہ کہو؟ کیا وہ مرے ہوئے نہیں ہیں؟ بل احیاء، ان کے لفظ کہاں گئے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں کی صفت پر چلتے ہو کہ ذرا ذرا سے جناب کلمات اپنی جگہ سے پھیر دیے، ہٹا دیے۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اب اس کے بعد اہل سنت کا عقیدہ میں نے بیان کیا، دلائل کہاں سے ہیں؟ بھائی وہ تو مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، دفنا بھی آئے ہو، یہ بھی آئے ہو۔ یہ ملحدوں والے نیچڑیوں والے اعتراضات نہ کیا کرو اگر تم اہل حدیث ہو۔ میرے پاس الحاوی الفتاوی امام جلال الدین سیوطی شافعی کا ہے، اس میں چند احادیث ذکر ہیں، اور یہ صرف اس میں ذکر نہیں ہے، جو کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لے احادیث میں، یا ہمارے ائمہ نے دلائل النبوہ ہے، امام بہقی نے پوری کتاب لکھی، رسالہ لکھ ڈالا حیات الانبیاء کے نام پر، حدیث پاک ہے۔ احادیث چند بیان کرتا ہوں۔ ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس کے رجال بھی ثقہ ہیں، رجال ابی یعلا ثقات، اور امام بہقی نے کتاب حیات الانبیاء کتاب لکھی ہے، حیات الانبیاء۔ ان انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ کل میں نے ایک PDF رسالہ آیا میرے پاس بابیوں کا،
اس میں لکھا تھا نبی زندہ ہے لیکن جنت میں، قبر میں جو زندہ ماننا مشرکانہ عقیدہ ہے۔ حدیث میں تو فی قبورہم لکھا ہے، فی جنت تو نہیں لکھا، فی قبورہم۔ اور اس کے بعد یہ حدیثیں دو ہیں، من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاقصروا علی الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم تعرض علی، قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت یعنی ولیتا، قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ اور دوسری حدیث میں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بھائی انبیاء کو حی کہنا یہ حضور نے ہمیں تلقین دی ہے، وہ زندہ ہیں، مر چکے ہیں، مر چکے ہیں، مر چکے ہیں، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے یہ بات، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی۔ یہی تو خارجیوں کی بیماری ہے، فنبی اللہ حی یرزق۔ اب اس حدیث کے اوپر جو بندہ بولے اللہ کے نبی زندہ ہیں تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ اس حدیث کو آپ کے شیخ البانی نے صحیح کہہ دیا، صحیح کہا ہے نا اس نے۔ دوسری جو دو حدیثیں ہیں، ایک کو ضعیف کہا حالانکہ وہ بھی ضعیف نہیں، دوسری یہ جو میں نے ابھی پڑھی اس کو تو اس نے صحیح کہا ہے۔ امام ابو داؤد نے جو نکالی ہے، جو جس کی تخریج کی ہے۔ اور اس کے بعد بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں قد رأیتنی فی جماعت من الانبیاء فاذا موسیٰ قائم یصلی، کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ اور اس کے بعد امام اصبہانی، ابو نعیم اصبہانی نے ترغیب کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا بلغتہ، میں جو میری بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ مردے سنتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں بھائی، آپ نہیں سنتے کیونکہ آپ مردے ہیں، آپ کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ یہی قرآن میں ذکر ہے کہ جن کے دل مردہ ہیں وہ مرے ہوئے ہیں، وہ چل بھی رہے ہیں وہ مرے ہوئے ہیں۔ لیکن جناب والا یہاں پر بات ماننے والی ہے نہیں، طوفان بدتمیزی اور اہل اسلام مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ اب اس کے بعد سعید بن مسیب کا واقعہ ہے، یہ جلال الدین سیوطی شافعی صفحہ نمبر 554 اور 555 ہے، الحاوی للفتاوی مکتبہ رشیدیہ دیوبند کا ہے۔ سعید بن مسیب کیا کہتے ہیں، قال لم ازل اسمع الاذان والاقامۃ فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الحدۃ حتی عاد الناس، کہ جب آپ کے امیر المومنین یزید لعنت اللہ علیہ نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، جو آپ کے ہاں امیر المومنین ہے، حضرت سعید بن مسیب کیا کہتے ہیں کہ میں اذان و اقامت، جماعت نہیں ادھر ہوتی تھی مدینہ کیونکہ مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑے باندھ دیے گئے تھے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں اذان کی آواز بھی سنتا تھا، اقامت کی آواز بھی سنتا تھا۔ کہاں سے سنتا تھا؟ اسپیکر سے آواز آتی تھی، فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ السلام کے قبر مبارک سے مجھے آواز آیا کرتی تھی ایام الحرہ، حرہ کے دنوں میں جب یزید نے حملہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد آگے یہاں پر میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، جناب ہم مانتے ہیں حی ہیں، وہ برزخی زندگی میں ہیں، وہ سن نہیں سکتے، وہ یہ نہیں کر سکتے۔ امام قرطبی کا نقل کیا التذکرہ فی احوال الموتیٰ، یہ کتاب ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہی قول آپ کے ابا حضور ابن قیم نے بھی ذکر کیا۔ ابن قیم نے، یہ صفحہ نمبر ہے کتاب الروح ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 49 ہے، 49، کہ بالکل بعین ہی یہی قول امام سیوطی نے ذکر کیا، بعین ہی یہی قول ابن قیم نے ذکر کیا کتاب الروح کے اندر۔ قول ہے کیا بھائی؟ وہ ہمیں چلتے ہوئے نظر نہیں آتے، ہم پکارتے ہیں وہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ جناب ان کے اوپر معاذ اللہ مٹی ڈال دی گئی ہے، ختم ہو گئی ہے بات، وہ برزخی زندگی میں ہیں، ان کا تعلق نہیں ہے۔ سنو امام قرطبی کیا فرماتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ سننا۔ امام قرطبی یہ اپنی طرف سے گڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، ابھی میں نے شیخ محقق کا قول بھی دینا ہے جن کو تم مانتے ہو، پتہ نہیں کس طرح مانتے ہو تم لوگ۔
امام قرطبی فرماتے ہیں قال القرطبی فی تذکرہ فی حدیث صعقہ نقلا عن شیخی الموت لیس بعدم محض انما هو انتقال من حال الى حال ويدل على ذلك ان الشهداء بعد قتلهم وموتهم احياء يرزقون فرحين مستبشرين وهذه صفة الاحياء في الدنيا واذا كان هذا في الشهداء فالانبياء احق بذلك واولى. موت کا مطلب یہ نہیں کہ ختم ہوگی بات جیسے کہ تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا. یہ بات اس نے لکھی ہے، اس نے ثابت رکھی ہے، اس نے اس پر کلام نہیں کیا. صفحہ نمبر 49 ہے. اس بات پر، خاص کر اس بات پر کہتا ہے وَهَذِهِ صِفَةُ الْأَحْيَاءِ فِي الدُّنْيَا. یہی تو دنیا کے اندر لوگوں کی صفت ہوتی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، فارحین مستبشرین. وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الشُّهَدَاءِ فَالْأَنْبِيَاءُ أَحَقُّ بِذَلِكَ أَوْ أَوْلَى. جب یہ قسم شہداء کی ہے تو انبیاء اس کے زیادہ حقدار ہیں. شہید زندہ ہو سکتا ہے تو نبی مردہ ہوگا، نبی مردہ ہوگا. تم نے تو شہداء کی حیات کا بھی انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، اور کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل قرآن ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آدھی کتاب کو مانتے ہو، آدھی کو نہیں مانتے. وقد صح ان الارض لا تاكل اجساد الانبیاء وانه اجتمع بالانبیاء لیلۃ الاسراء فی بیت المقدس وفی السماء. نبی سارے جمع ہو گئے، برزخ سے آ گئے. بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ لیلہ اسراء میں، معراج کی رات میں امامت ہو رہی ہے کن کو؟ برزخیوں کو. برزخ والے آ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے تمہارے نزدیک تو. لیکن نہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ ان کی زندگی وہ عام بندوں کی طرح نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ورأى موسیٰ علیہ السلام قائما یصلی فی قبرہ واخبر بانہ یرد السلام علی کل من یسلم علیہ. حضور ہر بندے کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو سلام کرتا ہے. الی ذلک مما یحصل من جملتہ القتل قطع بأن موت الانبیاء انما هو راجع الى ان وجبوا عنا بحيث لا ندركهم. یہ بات ہے اصل جو تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی. ملحدوں کی طرح، نیچریوں کی طرح، دہریوں کی طرح جو ظاہر نظر آ گیا وہی مانتے ہو. تم تو جنت کا انکار کر دو، نظر نہیں آتی. دوزخ کا انکار کر دو، نظر نہیں آتی. معتزلوں کی طرح پورے صراط کا انکار کر دو. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تار سے زیادہ جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، ہم نے گزرتے ہیں. یقین ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام قرطبی فرماتے ہیں مما یحصل من جملتہم من جملہ، قطعی طور پر ہمیں جو بات حاصل ہوئی ہے کہ انبیاء کی اموات انما ہوا راجع الی ان غیبوا عنا، کہ انبیاء کی جو موت ہے وہ ایسی نہیں بلکہ بس اتنی ہے کہ ہم سے غائب ہو گیا. بحیث لا ندرکہم، ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے. وَإِن كَانُوا مَوْجُودِينَ أَحْيَاءً، اگرچہ وہ زندہ ہیں، موجود ہے زندہ. وَذَلِكَ كَالْحَالِ فِي الْمَلَائِكَةِ، یہ ویسا ہی حال ہے جیسے فرشتوں کا ہوتا ہے. فرشتوں کا کیسا حال ہوتا ہے؟ جبرائیل نظر آئے ہیں کبھی؟ اسرافیل نظر آئے ہیں؟ نہیں، نظر نہیں آئے، مار گئے ہیں تمہارے نزدیک. پھر جیسا فرشتوں کا حال ہے فَإِنَّهُمْ مَوْجُودُونَ أَحْيَاءً، کہ وہ زندہ ہیں. وَلَا يَرَاهُمْ أَحَدٌ مِّن نَوْعِنَا، لیکن ہم انہیں نہیں دے سکتے إِلَّا مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِكَرَامَتِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ. لیکن ہاں آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر، وہ کیا دیکھے. جن کو اپنے نبی پر ایمان نہ ہو وہ کیا دیکھیں گے؟ میں جس طرح فرشتوں کو صرف خاص اولیاء دیکھ سکتے ہیں، وہ اولیاء من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء حتی احبہ. یہ جو حدیث پاک، حدیث کبری ہے، حدیث قدسی ہے، جو وہ نظر ہونا اتقوا بفراست المؤمن فانہ ینظر من فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ. یہ فراست ہو تو نبی نظر آتے ہیں. الا من خصہ اللہ بکرامتہ من اولیاء.
کہ جس طرح اولیاء فرشتوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح خاص بندے ہی نبیوں کو دیکھتے ہیں. وہ جی آتے نہیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں نظر نہیں آتے. تو بھائی نظر نہیں آتے تو پھر اپنے ایمان کا علاج کراؤ نا، اپنے ایمان کا علاج کراؤ. تو پتہ چل گیا کہ انبیاء کی جو حیات ہے یہ حصی ہے، حصی دنیاوی. انتہا وسئل البارسی عن النبی حل ہوا حی بعد وفاتہ فاجاب انہ حی. یہ اس پر بڑی آگے گفتگو بھی موجود ہے. اس کے بعد اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں، مدارج النبوہ ہے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، میرے پاس ترجمہ موجود ہے اس کا، دیکھ سکتے ہو فارسی میں بھی. جلد 2 ہے، باب حیات انبیاء ہے. ساری وہ احادیث ذکر کی جو تمہیں نظر نہیں آتی، تمہیں نظر نہیں آتی. بات شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ واضح رہنا چاہیے انبیاء علیہ السلام کی حیات علماء ملت کے درمیان متفق علیہ ہے، اس میں کسی ایک کا اختلاف نہیں. اور انبیاء کی حیات کا وجود شہداء و مقاتلین فی سبیل اللہ کی حیات سے کامل تر ہے. تو بھائی یار برزخی میں تو فرعون بھی زندہ ہے، ابو لہب بھی زندہ ہے، ابن عبد الوہاب نجدی جو جہنمی ہے وہ بھی زندہ ہے. تو پھر نبی علیہ السلام کے پھر کیا فرمان کا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ اللہ حیاء کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے کہ شہداء کی حیات کا وجود عند اللہ معنوی و اخری ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ حیات حسی دنیاوی ہے. مشرک ہو گئے ہیں، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے نا، مشرک ہو گئے ہیں. اس میں بکثرت احادیث و آثار واقع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آخری بات اس موضوع پر میں، یہ طارق مسعود ایک دیوبندی آج کل بڑا اٹھ رہا ہے، طارق جمیل کی جماعت کا، یہ جناب والا المحند علی المفند، یہ وہ اس نے بھی تائید کر دی تھی ذاکر نلائق کے اور قاری خلیل الرحمان کی. اس کا صفحہ نمبر ہے 30. دیوبند جماعت کو میں کہتا ہوں کہ ان کو لگام دیں. آپ نے اپنے گستاخیوں پر دلوانے کے، اپنی گستاخیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کتاب چھپوائی تھی نا. نہیں ہم بڑے پکے ہیں، ہمارے بڑے اچھے عقیدے ہیں. اگر تم لوگوں کے عقیدے واقعی ایسا نہ ہوتا تو تمہارا وہ مولوی نہ بولتا. طارق مسعود جو ہے. السوال الخامس ما قولکم فی حیات النبی علیہ الصلوۃ والسلام فی قبرہ شریف هل ذلک امر مخصوص به ام مثل سائر المؤمنین رحمہ اللہ. اب جواب آگے دیتے ہیں، عندنا و عند مشائخنا حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ شریف و حیاتہ دنویجۃ من غیر تکلیف، کہ انبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، مکلف نہیں ہے، مکلف نہیں ہے. وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ وَبِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ اور سارے نبیوں کے ساتھ. یہ دیوبند ہے. پورا آگے پورا اس موضوع پر انہوں نے گفتگو کی. آگے جا کے قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں انہوں نے حیات یہ رسالہ بھی لکھا ہے آپ حیات کے نام پر. مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا اس مبحث میں ایک رسالہ مستقل بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ لوگ مانتے کیوں نہیں؟ کیا تکلیف ہو جاتی ہے ماننے سے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جب مان لیں گے تو پھر نبی کے اختیارات ثابت ہو جائیں گے. وفاء الفابی اخبار دار المصطفیٰ علامہ زمہودی مفتی مدرس مدینہ المتوفہ 9/11/911 ہجری. اب یہ بھی بات کرتے ہیں ایک بڑی پیاری، حصہ 4 ہے، صفحہ نمبر 209 ہے. ولا شک فی حیاتہ بعد وفاتہ وقضا سائر الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام احیاء فی قبورہم حیاء اکمل من حیات الشہداء، کہ حضور کی وفات کے بعد ان کی حیات میں شاکی نہیں ہے. اسی طرح سارے نبی شہداء سے اکمل حیات انہیں ملی ہے. اب یہاں پر آگے میں ایک بات ضروری کرنا چاہتا ہوں. علامہ سبہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا فی توسل الزائر و تشفعہ بہ الی ربہ تعالی و استقبالہ فی سلامہ و توسلہ و دعائہ. آنے والا حضور سے توسل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو شفیع بنائے، استقبال کرے. کیا مطلب؟
سلام پڑھتے ہوئے، وسیلہ بناتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے چہرہ کس طرف ہو؟ حضور کے مزار کی طرف۔ یہاں پر یہ بحث نہیں ہے، موضوع نہیں ہے ہمارا، میں خاتمہ یہاں پر بیان کرتا ہوں، بلکہ خاتمہ سے پہلے ایک حدیث پاک، اس حدیث کو فتح الباری میں بھی لکھا گیا ہے، بھی اسناد صحیح کے الفاظ اس میں موجود ہیں۔ یہ میرے پاس اوپر البدایہ والنہایہ ہے، اس میں کی اس کی تقریباً 8ویں جلد کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ مختصر، قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبی فقال یا رسول اللہ استسق لامتک فانہم قد ہلکوا۔ یا رسول اللہ استسق اللہ، اللہ سے بارش طلب کیجئے۔ یا رسول اللہ مزار پر آیا ہے، شرک کر رہا ہے، مشرک ہو گیا ہے یہ بندہ۔ فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، حضور خواب میں آ گئے، بندے آ کے قبر پہ مانگتے ہو، شرم نہیں آتی تم؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ شرک ہو گیا؟ نہیں، حضور کیا فرماتا ہے؟ ائتی عمر فاقر السلام واخبرہ انہم مسکون۔ عمر کے پاس جا کے بول، سلام پڑھ، سلام دے میری طرف سے اسے، اور اسے خبر دے دے ان قریب بارش آ جائے گی۔ میری بارگاہ میں عرض کر دیا نا، بارش آ جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد مختصر، وہ بندہ جانے والا کون تھا؟ کہتے ہیں ان الذی رأى المنام المذکور بلال بن الحارث مزنی، بلال بن حارث تھے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جناب والا۔ اب خاتمے کے اندر یہ مفتی مدینہ، آج والے مدینہ کے اندر جو قابض نجد والے ہیں وہ نہیں، وہ کیا خاتمہ فی نبذ مما وقع لمن استغاث بالنبی وطلب منہ شیئا عند قبرہ، حضور کے پاس جا کر جو مدد طلب کرنے والوں کے واقعات امام طبرانی کا بھی لکھا ہے، دیگر صوفیاء کا بھی لکھا ہے، صحابہ کے واقعات بھی اس میں لکھے ہیں۔ تو لہذا خدا کا خوف کرو، امت کے اندر فرقہ واریت کی آگ مت پھیلاؤ، اپنے من گڑت عقیدے نہ پھیلاؤ۔ اور حیات النبی کے متعلق یہ ایسا متفقہ عقیدہ ہے کہ جس میں امت کو اختلاف نہیں، کم از کم ان کی مان لو جن کا نام لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔